السلام علیکم۔ یہ ہمارے پاس پاور ایکس کا سولر انورٹر ہے۔ یہ تو اسے بیٹری کے وولٹ دے کے میں چیک کرتا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا فالٹ ہے، آن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو یو پی ایس ہے ہمارا بالکل آن نہیں ہو رہا، بالکل پوری طرح ڈیڈ ہے۔ اب ہم سب سے پہلے اسے کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا فالٹ ہے۔ سوئچ وغیرہ اس کا صحیح کام کر رہا ہے، تو اس میں اسی طرح لگے ہوئے کو چیک کر لیتے ہیں اس میں 12 وولٹ انٹر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ 40 امپیئر کے فیوز اس میں لگے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں وہ کہیں جل تو نہیں گئے۔ 40 امپیئر کے فیوز ڈی سی، ہاں جی ہمارے جو ڈی سی فیوز ہیں وہ جلے ہوئے ہیں۔ تو ڈی سی فیوز کسی وجہ سے جلے ہیں، تو ہم یو پی ایس کو کھول کے باہر نکالیں گے۔ باہر نکال کے اسے دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے فیوز اڑے ہیں۔ ایک بار پوری ٹیسٹنگ ہو جائے گی ساتھ، اور فیوز بھی چینج ہو جائیں گے۔ یہ پاور ایکس کا سولر انورٹر ہے، 24 وولٹ ہے یہ۔ اور اس میں مجھے کچھ چیزیں جلی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ 3843 اور اس کے گرد لگے NPN ٹرانزسٹر ہیں، جو کہ ہماری ہائی آؤٹ پٹ کی وجہ بھی بنتے ہیں اگر خراب ہوں تو، چارجنگ امپیئر کے نہ آنے کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ تو البتہ خیر وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے اسے کلیئر کریں گے۔ فی الحال ہم ابھی اسے کھول کے باہر نکالتے ہیں۔ نکالنے کے بعد اسے سارا جو ہے وہ میٹر کی مدد سے چیک کریں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کیا فالٹ ہے اس میں۔ تو فیوز تو جلے ہوئے ہیں، میں اس کی جمپرنگ کر دیتا ہوں، بعد میں اسے چینج کرنا ہوا تو کریں گے، کیونکہ اس میں پہلے آگے بھی پرابلم ہے، تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کلیئر کرنے کی اپنی ناقص سی معلومات کے مطابق۔ تو یہ 740 والا سیکشن ہے، اس میں سے یہ موسفیٹ شارٹ ہیں، 2 موسفیٹ شارٹ ہیں فی الحال۔ تو ہم یہ موسفیٹ چینج کریں گے، ساتھ اس کے ڈرائیو چینج کریں گے۔ تو ڈرائیو چینج کر کے ڈرائیو کے نیچے ہے 20 کے لگی ہے، 10 اوہم لگی ہیں، اور اس کے ساتھ 10 کے کی لگی ہیں۔ یہ ہماری رجسٹرز اور موسفیٹ چینج ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ آئی سی ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جلا ہوا ہے، 3843 ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک یو پی ایس کا، جو کہ جلا ہوا ہے۔ اس کے گرد لگے NPN وہ بھی جلے ہوئے ہیں، اور پاسبل ہے ساتھ کچھ رجسٹرز بھی جلی ہوں۔ البتہ سب سے پہلے NPN اور جو جلی ہوئی چیزیں ہیں جس طرح کی آئی سی ہے وہ ہم چینج کریں گے۔ اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چاہوں کہ اس یو پی ایس پہ میرا یہ دوسرا دن ہے ریپیئرنگ کے لحاظ سے، کیونکہ یہ کافی ٹائم لے گیا ہے۔ ایک بار تو اس میں 740 لگانے کے بعد وہ برسٹ ہوئی ہیں پھر سے، اس کی بھی کچھ ریزن تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لاسٹ میں، کس وجہ سے ہماری جو موسفیٹ ہیں وہ جلتی رہی ہیں۔ اس کا ایک میں نے شارٹ ویڈیو بھی لگائی تھی جس میں 3205 بوسٹر سیکشن جو ہے وہ برسٹ ہوتا ہے، تو وہ کس وجہ سے ہوا آگے چل کے ہم ان سب چیزوں پہ ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہم 3843 جو ہے اسے چینج کرتے ہیں۔
چینج کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں. یہ ہمارا 3843 جو ہے وہ لگ چکا ہے. اس کے قریب این پی این جو لگے تھے، تقریباً سارے این پی این لگے ہیں اوپر والی سائڈ پہ اس کے، تو وہ میں نے چینج کر دیے ہیں. تو یہ ہم اسے اب آن کر کے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. یہ ہمارا یو پی ایس جو ہے وہ لو وولٹیج پہ چلا گیا، اور یہ وہ پارٹ ہے جہاں پہ اس کی یہ برسٹنگ ہوئی تھی. برسٹنگ کیوں ہوئی؟ اس کا جو ہے 35-25 پہلے سے ہی شارٹ آیا تھا، تو بائی مسٹیک میں اسے چیک نہیں کر سکا، تو اس کی جو ہے یہ سیکشن سارا اڑ گیا. خیر البتہ یہ ہم نے دوبارہ ریپیئر کر کے اس سے آگے چلے، تو یہ آگے جا کے ہمیں یہ کچھ کمپوننٹ اس طرح کے خراب ملے. یہ کبھی شارٹ نہیں نکلے تھے، مطلب کہ لیکیج ہی نکلے، لیکن یہ شارٹ ہوئے پڑے تھے آکٹو کپلر PC817، جو کہ اس کی بنیادی وجہ بن رہے تھے. بار بار شارٹیج اور امپیئر لینے کی وجہ سے اس کی موسفیٹ جل رہی تھی. یہ ہم چینج کر کے انشاءاللہ لگاتے ہیں اسے. نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے اس کی یہ چینج کر دی ہے ساری ڈرائیو اب PC817 سمیت. تو ہمارا جو ہے یہ یو پی ایس آؤٹ پٹ چیک کروانا میں نا 3 دن کے بعد الحمدللہ ٹھیک ہو چکا ہے. اسی لیے خدمت نہ آ رہے، کوئی بھی یو پی ایس جو کلیئر نہ ہو اسے لگے رہیں، آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ رزلٹ ملے گا، چاہے 2 دن بعد کیوں نہ ملے. دے دینا بلبا کا لوڈ بھی پاؤ. تو الحمدللہ یہ ہمارا سیٹ بالکل اوکے ہو گیا ہے. ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا. اللہ حافظ و ناصر.